یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ بڑی محفل مبارک جو رکھی گئی ہے وہ شعبان کے مہینے میں رکھی گئی ہے، اور شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب برات عطا فرمائی تھی، اور اس مہینے کو اللہ اکبر کتنی فضیلت حاصل ہے اس مہینے کو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ سبحان اللہ۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا حضور دے رہے ہیں کس کو؟ شعبان کے مہینے کو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے۔ کیوں دعا دے رہے ہیں اور کیوں فرمایا کہ میرا مہینہ ہے؟ علماء نے اس میں ایک نقطہ بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس نے اس لیے فرمایا کہ بعض مہینے اس کے آس پاس کے جو ہے، محرم کا مہینہ ہوا، سفر کا مہینہ ہوا، رمضان کا مہینہ ہوا، یہ مہینے جاہلیت کے اندر بھی حرمت والے مہینے شمار ہوتے تھے، عظمت والے مہینے شمار ہوتے تھے، اور جاہلیت کے دور کے اندر کافر بھی مشرک بھی اس کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اب ان مہینوں کے درمیان رجب کا مہینہ بھی افضل ہے، محرم کا مہینہ بھی اہمیت والا آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی اہمیت والا آ گیا، اب بیچ میں ایک مہینہ رہ گیا شعبان کا۔ شعبان کا مہینہ بیچ میں آیا، اس کی کوئی حرمت نہیں تھی، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، اس کا کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، کوئی بھائی یہ حرمت والا مہینہ تو ہے نہیں ہے، ہم تو رمضان کو اہمیت دیں گے، ہم تو اہمیت دیں گے کہہ رہے ہیں محرم کو، ہم تو سفر کو اہمیت دیں گے، وہ تو بیچ میں ایک مہینہ آ گیا جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، میرے مصطفیٰ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا میں اس کو اہمیت دیتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا مصطفیٰ ہو جاتا ہے اور اس کو عظمت اور عزت ملتے چلی جاتی ہے۔ اور کتنی اہمیت عطا فرمائی اس مہینے کو، فرمایا میرا مہینہ ہے یہ۔ حضور کے ذات سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے اس کی تو شان ہی کہیں اعلیٰ ہو جاتی ہے نا۔ حضور کے قدموں سے اگر مٹی لگ جائے تو میرے مصطفیٰ، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس کی رہ گزر کی، اس کی مٹی کی قسم ہے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ کیا تیرا گھر ہے اس کے اندر؟ نہیں، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب کے قدم لگ گئے اس لیے کہ زمین بھی مجھے محبوب ہو گئی۔ تو یہ مہینہ میرے محبوب سے نسبت ہو گئی، اللہ کو بھی محبوب ہو گیا یہ مہینہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے معنی کیا ہیں؟ شعبان کا لفظ شعبہ سے نکلا ہے، شعبہ کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں۔ شعبہ زرع سے یہ ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کہ کھیت کے اندر جب شاخیں نکلتی ہیں اور پورا کھیت بھر جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں شعبہ زرع۔ شعبہ کے معنی پھیلنے کے، اس سے شعبان نکلا ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس میں پھیلتی ہے اور پورے جہاں پر پھیل جاتی ہے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے دعا کر دی، میرے مصطفیٰ نے اس کے لیے کہہ دیا اللہ اس کو برکت عطا کر دے، یہ میرا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو برکت عطا فرما دی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا مصطفیٰ ہو جاتا ہے اور اس کی عزت عظمت ملتی چلی جاتی۔ وہ آپ نے نہیں دیکھا مکہ معظمہ کے اندر میرے مصطفیٰ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ معظمہ میں تھے، اس زمانے کے چودھری، اس زمانے کے وڈیرے ظالم اور جابر قسم کے، وہ یتیموں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، جس کا کوئی ماں مر گئی، باپ مر گئے، اسے کہا ہم اس کی پرورش کریں گے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کے مال پہ قبضہ کر لو جو اس کے ماں باپ چھوڑ کے گئے۔ سب کہتے صاحب بڑے صاحب بہادر ہوئی ہے بھائی، بڑے دل والے صاحب، انہوں نے ایک یتیم کی سرپرستی قبول کر لی، لے کے جاتے تھے سب کے سامنے اس کو، 3-4 دن کے بعد اس کی ساری جائیداد پر، اس کے پیسے پر جو اس کے ماں باپ چھوڑ گیا قبضہ کر کے دھکا دے کے اس کو نکال دیا کرتے تھے۔ اب وہ یتیم بیچارہ دھکے کھاتا پھر در در پہ جاتا تھا،
کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی کہنے والا اس کو نہیں ہوتا تھا، اس چودھری کو، اس وڈیرے کو، اس زمانے کے ظالم کو، کہ تم نے اس کا پیسہ رکھ لیا اس لیے تم اس کو لے کے گئے، کم سے کم 2 وقت کی روٹی تو اس کو دے دو۔ ڈر کے مارے کہ صاحب یہ تو چودھری ہے، کون اس سے بات کرے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ان کی مذمت کی، فرما ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کہ کس طرح دھکے دے کر یتیموں کو نکال رہے ہیں، کس طرح بے آسرا کر رہے ہیں لوگوں کو، جہنم کے اندر جائیں گے یہ لوگ، قرآن کہتا ہے۔ لیکن عزیزان من، جب وہ روتا ہوا یتیم بچہ در در پہ جاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس وڈیرے کے مقابلے میں آ کر کوئی کرے، لیکن میرے مصطفیٰ اس یتیم کو اپنے سینے سے لگا کر جاتے تھے اس کے پاس، اس وڈیرے سے بات کرتے تھے کہ کیوں تم نے اس کا پیسہ رکھا ہے، کیوں اس کے ماں باپ کا تم نے جائیداد پہ قبضہ کرے، شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ درس ہے میرے مصطفیٰ کا۔ آج بھی یہ چودھری اور وڈیرے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور لوگ روتے پھر رہے ہیں صاحب۔ اب ان کے آگے کون بولے صاحب؟ اس کے تو صاحب بڑے تعلقات ہیں صاحب، اگر ان کے آگے ہم بولیں گے ہمیں بھی وہ کیا نام ہے جھوٹے مقدمے میں پھنسا لے گا، وہ ڈر کے مارے کوئی بولتا نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے گا، یہ ہے دنیا میں تو تم ڈر گئے، لیکن آخرت کے ڈر سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے غریبوں کی مدد کرو، ایسے یتیموں کی مدد کرو، ایسے لاوارثوں کی مدد کرو، ایسے مظلوموں کی مدد کرو جو چودھریوں اور بڑے بڑے وڈیروں کے زخم خوردہ ہیں، جن کو ان کو ظلم ڈھا رکھا ہے، جن لوگوں پہ، جن غریبوں پر اور مظلوموں پر ان ظالموں نے، ان کی مدد کرو۔ دیکھو کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کسی مصیبت زدہ کی، میرے آقا فرماتے ہیں کسی مصیبت زدہ کی اگر تم نے مدد کر دی تو اللہ تمہیں 73 رحمتیں اور مغفرتیں عطا فرمائے گا، 73 رحمتیں اور مغفرت عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اس 73 میں سے صرف ایک رحمت ایسی ہے، صرف ایک رحمت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تیرے دین اور دنیا کی ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ یہ صرف ایک رحمت کی شان ہے، پھر بتاؤ 72 رحمتیں جو ہوں گی وہ کیا کیا تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گی، اس 72 نعمتوں کے صدقے میں کیا کچھ اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ لیکن مصیبت زدہ کی مدد کرنا، ماشاءاللہ یہ اس سے بھی کام کر رہے ہیں۔ کوئی آج آتا ہے، کوئی غریب آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، ہمارے بابا آ کے اس کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں، کتنا ثواب کما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا میرے مصطفیٰ اس کو سینے سے لگاتے تھے، اس کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، سب دھکے دے کے نکال دیں، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اور یہ شان میرے مصطفیٰ کی تو حشر میں دیکھنا، اس دن دیکھنا تھا کہ کس طرح 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، ارب 2 ارب نہیں، پوری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق بے آسرا ہوگی، در در کے اوپر جا رہے ہوں گے، کبھی حضرت آدم کے در پہ جا رہے ہوں گے، کبھی حضرت موسیٰ کے در پہ جا رہے ہوں گے، کبھی حضرت عیسیٰ کے در پہ جا رہے ہوں گے، اور سب کہہ رہے ہوں گے اللہ کہیں اور جاؤ، ہلم الی غیری، ہلم الی غیری، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہاں بھٹکتے پھر رہو، جاؤ میرے مصطفیٰ کی در پر جاؤ۔ سب کا والی اور وارث وہ ہے آج، وہ تمہاری مشکل حل کرے گا۔ اور جب حضور کے پاس سارے دنیا کے لوگ جمع ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، انا لہا، اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے ہی رکھا تھا، کہاں اب تک بھٹکتے رہے۔
میں تمہاری آج مدد کروں گا، میں آج تمہاری دستگیری کروں گا۔ ایک آدمی کی نہیں، ساری پوری اللہ کی مخلوق جمع ہوگی، آپ اندازہ کریں کھربوں سے بھی زیادہ۔ یعنی ایک ملک کے اندر عرب لوگ 2-3 ارب جمع ہو جاتے ہیں بڑے ملکوں کے اندر، یہاں ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات ہے، وہ بھی ایک زمانے کی نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کتنے آدمی جمع ہوں گے، اور سارے لوگ بے بس ہوں گے، بے کس ہوں گے، اور ان کی مدد اگر کریں گے تو میرے مصطفیٰ اسے مدد فرمائیں گے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، اعلیٰ اس نقش گزار اپنے کلام کے اندر ظاہر فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ فرماتے کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سب للکار دیں گے کہ تم نے تو بڑے گناہ کیے، جاؤ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے اس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، پکڑو اس کے بالوں کو، لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اللہ فرماتا ہے ان بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اس بے کسی کے عالم کے اندر، اور ایسا بے کسی کا عالم ہوگا کہ جس کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، اس ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس وقت کوئی کام آنے والا ہوگا تو میرا مصطفیٰ کام آنے والا ہوگا، دستگیری کرنے والا۔ بے کسی کے اندر، بے بسی کے اندر اگر کوئی سینے سے لگانے والا ہوگا اور اس مشکل میں مدد کرنے والا ہوگا تو میرے آقا ہوں گے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو میرے آقا نوازتے ہیں، اپنے کرم سے نوازتے ہیں۔ تو یہ جناب یہ شعبان کے مہینہ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ حضور نے شعبان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ دیکھو، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے، اور اس کے اندر یہ جو رات آ رہی ہے، یہ شب رات، یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ جو گزر گئی رات ہے۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنی کلب کے جو بھیڑ اور بکریاں ہیں ان کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، لیکن کس کو آزاد نہیں کرتا؟ اتنی رحمت اللہ کی جوش میں ہوتی ہے اس مہینے کے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ حضور روزے رکھتے تھے پورے مہینے کے اندر۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے آپ روزہ کیوں زیادہ رکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس مہینے میں فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہو رہے ہیں، آجال کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون مرے گا، کب مرے گا، کیا موت آنے والی ہے، کتنا اس کو رزق ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا میں یہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرا فیصلہ رب کی بارگاہ میں رزق کا ہو رہا ہو، اجل کا میرا فیصلہ ہو رہا ہو، میری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ میں ہمیں بھی اس مہینے کے اندر زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتنی وسعت ہے اللہ کی رحمت کی اس مہینے کے اندر، بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، آپ گن سکتے ہیں؟ ایک بکری کے، صرف ایک بکری کی بات کر رہا ہوں میں۔ جبکہ بنی کلب کے جو آدمی تھے ان میں سے ایک ایک آدمی کے پاس کافی کیا نام ہے بکریاں ہوا کرتی تھی، ریوڑ ہوا کرتا تھا۔ پھر پورے قبیلہ بنی کلب اس کے ریوڑوں کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا ریوڑ ہوگا۔ یعنی آپ ایک آدمی کے پاس کافی تعداد کے اندر بکریاں ہوں، پھر ایک آدمی نہیں، بنی کلب کے جتنے آدمی ہیں ان کے پاس کتنی بکریاں ہوں گی، اور پھر ساری بکریاں نہیں، ساری بکریاں کی تعداد نہیں، بلکہ بکریاں جتنی بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اتنی رحمت اللہ کی وسیع ہوتی ہے اس مہینے کے اندر۔ لیکن اللہ نے فرمایا، میرے آقا کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے باوجود بھی جس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے کوئی بغض ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے آپ اندازہ کیجیے۔
یعنی ہم اپنے مسلمان بھائی سے بلا وجہ عداوت رکھنا شروع کر دیں، بلا وجہ بغض رکھنا شروع کر دیں، بلا وجہ جناب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ کھربوں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ معاف فرما رہا ہے، جہنم سے آزاد کر رہا ہے، لیکن اس کو آزاد نہیں کرے گا جو اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرے گا، بلا وجہ کی عداوت رکھے گا۔ لہذا ہمیں آج کے دن اور آج کے مہینے کے اندر اپنے دلوں کو صاف کر دینا چاہیے۔ جس کے بھی دل کے اندر کوئی قدرت ہو کسی کی طرف سے، اپنے دل کے قدرت نکال دے، اپنے اگر رشتہ داروں سے کوئی قدرت ہے وہ بھی نکال دے، اپنے اگر قبیلے والوں سے قدرت ہے تو وہ بھی نکال دے، اپنے کسی اور دوست اپنے بھائی سے قدرت ہے تو وہ بھی نکال دے، ہمارے ذاکر بھائی سے کسی قدرت ہے وہ نکال دے، ذاکر بھائی کے دل کے اندر اگر کسی سے قدرت ہے یہ بھی ان کو بھی نکال دینا چاہیے۔ سارے اپنے دلوں کو پاک کر لیں تاکہ اس مہینے کی رحمتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرما دے۔ اور دوسری کون شخص ہے وہ؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنی رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، صاحب وہ میری شادی کے اندر نہیں آیا میں بھی نہیں آؤں گا، ارے بھائی وہ شادی میں نہیں آیا تو تم چلے جاؤ، حرج کیا ہے، تم جوڑ لو گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ صلہ رحمی اللہ کی عرش کو پکڑ کے کہتی ہے اللہ اس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے، جدا کر دے، اور جو ملا کے رکھتا ہے رشتہ داریوں کو وہ صلہ رحمی اللہ کی عرش کو پکڑ کے کہتی ہے اللہ اس نے مجھے جوڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا سخت ترین گناہ ہے اپنی رشتہ داریوں کو توڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داریوں کو نہ توڑا کرو۔ آج بھی میں نے 3 نکاح پڑھا ہے آپ کے اسی علاقے کے اندر، نکاح ہو رہے ہیں، روزانہ نکاح ہو رہے ہیں، روزانہ شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن روزانہ شکایتیں آتی ہیں صاحب فلاں نہیں آیا، صاحب فلاں نے شرکت نہیں کی، صاحب فلاں نے شرکت نہیں کی، کیوں نہیں کی بھائی شرکت؟ چھوٹی سی معمولی سی باتیں ہوتی ہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی کا باپ بھی قتل نہیں کیا ہوتا، صاحب اس نے سلام نہیں کیا تھا، صاحب اس نے فلاں دفعہ یہ نہیں کیا تھا، ارے معاف کیا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ تم دنیا کے اندر کسی کو معاف کرو گے، قیامت میں جہاں سوانے پر آفتاب ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے معاف کرنا، لہذا ایک قطع رحمی نہ کرنا، اتنی رحمت کے باوجود بھی اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ تیسرا میرے آقا نے فرمایا جو شراب پینے والا ہے اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اتنی رحمت کے باوجود۔ اب کتنے لوگ ہیں سننے میں آتا ہے کہ شراب پی رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی ہوش نہیں ہے۔ کوئی بھی شکر کی چیز ہو جو شکر لانے والی ہو، نشہ لانے والی ہو، وہ سب حرام ہے۔ توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا جو زنا کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اتنی رحمت کہ کھربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، بنی کلب کے بھیڑیوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ لوگوں کو معاف فرما رہا ہے، لیکن جو زانی ہوتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ کے غضب کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس طرح ناراض ہے ان لوگوں سے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ قبر میں جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لیں، ان چیزوں سے توبہ کر لیں، جو زنا کرتے ہیں وہ زنا سے توبہ کر لیں، جو شراب پیتے ہیں وہ شراب سے توبہ کر لیں، جنہوں نے رشتہ داریوں کو توڑا ہوا ہے وہ کل چلے جائیں اپنے بھائیوں کے پاس جا کے مل لیں، اللہ کی رحمت ان سے مل جائے گی۔ کسی کے دل کے اندر کوئی غرض و غبار ہے، نکال دیں گرد و غبار اپنے دلوں سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتوں سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ لہذا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھیے، عبادتیں کیجئے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، حضور کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حضور کی خاص نسبت اس کو پہنچے، حضور کا خاص قرب اس کو حاصل ہو، تو حضور کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے بھی رکھے اور زیادہ سے زیادہ حضور درود بھی بھیجے۔ اور اسی مہینے میں الحمدللہ اس دفعہ کیا نام ہے 26 تاریخ کو یوم تاسیس ہم منا رہے ہیں، جس میں جمعیت علماء پاکستان کا یوم تاسیس کا دن منایا جا رہا ہے، اور ایوان اقبال کے اندر 26 تاریخ کو پورے پاکستان کے اندر جو اہل سنت کی قیادت ہے وہ جمع ہو رہی ہے، پورے اہل سنت کی قیادت جمع ہو رہی ہے وہاں۔ تو الحمدللہ تمام اکابرین آ رہے ہیں وہاں، ان کی زیارت کرنا ویسے ہی ثواب ہے۔ اہم اعلانات بھی ہوں گے انشاءاللہ، سیاسی اعلانات بھی ہوں گے، ہمارے مذہب کے اعلانات ہوں گے، دینی اعلانات ہوں گے، اس ملک کے اندر کس طرح سیکولر اسٹیٹ بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سب عدم اعتماد کی کیا تحریکیں، یہ سب سازشیں ساری کی ساری کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنا دو، سارے ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اس کے لیے تمام مذہبی قوتوں کو جمع ہونا ہے، اہل سنت کو جمع ہونا ہے، اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم